بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجمعین وسلم علیہ جناب درویش نیوز ہری پور کے حاضرین ناظرین و سامعین، آج ہم ایک اور پروگرام کرنے کے لیے راولپنڈی آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ درویش نیوز سے ایک پروگرام کرتے ہیں، ہم بنیں گے آپ کی آواز، اور آج ہم بنیں گے ایک ایسی شخصیت کی آواز جس کی آواز میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں لوگوں کو سننی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، نہ کہ صرف سمجھنی چاہیے بلکہ اس پہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں راولپنڈی کی نامی گرامی شخصیت صبا گل صاحبہ۔ یہ انڈس ہوم نامی ایک ادارہ جو ہے وہ اس کی بانی بھی ہیں، چلاتی بھی ہیں، اور ابھی تا حیات اس کی جو ہیں چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ویلفیئر اداروں میں انہوں نے کام کیا، ساتھ ہو کے کیا۔ کون کون سے اداروں میں یہ کام کر رہے ہیں یہ ان سے ہی جانیں گے اور پوچھیں گے۔ بہت ساری معلومات آج ہمیں ان سے ملیں گی بھی کہ یہ ٹرانسجنڈر ہونے کے باوجود ویلفیئر کے اتنے سارے کام کیسے کرتے ہیں، باقی جو ٹرانسجنڈر ہیں وہ ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے، ان کے اگینسٹ کیوں جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم ان سے پوچھیں گے انہی کی زبانی۔ تو آئیے ملتے ہیں صبا گل صاحبہ سے۔ السلام علیکم جی صبا گل صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں اتنے لمبا ٹریول کر کے میرے پاس راولپنڈی میں آئے، اور صبا گل میرا نام ہے۔ میں انڈس ہوم کے پریزیڈنٹ ٹرانس الائنس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں اور ہیومن رائٹس منسٹری کے فوکل پرسن ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ انڈس ہوم کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ٹرانس جینڈر جو ہوتا ہے، ٹرانس الائنس جو ہوتا ہے اس کی بھی یہ روئے رواں ہیں، اور ایک ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں ان کی بھی یہ روئے رواں ہیں۔ تو یہ اس عمر میں اور آپ جیسے جینڈر کو تو صرف مطلب ہے کہ فنکشنز وغیرہ کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کا شوق ہوتا ہے، آپ کو جیب میں آئے ہوئے پیسے لگانے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ ہر انسان کی اپنی اپنی لائف ہے، وہ اس کی مرضی ہے وہ کس طرح اپنی لائف کو آگے لے کر آتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا ہمارے حصے میں جو کام قوانین کے حساب سے دیکھیں یا معاشرتیوں کے حساب سے دیکھیں یا اس دنیا کے نظروں سے اسے دیکھا جائے وہی کام کیا جائے۔ اور کام وہ ہوتے ہیں جو میرے خیال میں ہمیں ماں باپ کی تربیت اور انسانیت دکھاتی ہیں، یعنی کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان، ہماری سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں کو تکلیف نہ ہو ہمارے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی وجہ سے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا پہ جنڈر ہے، یہ ایک اللہ کے تعالیٰ کی تیسری جنس ہے، تیسری تخلیق ہے، اور تیسری تخلیق کو نہ ماننے والا انسان تو وہ انسان ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کسی کے گھر میں بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 4 سال سے لے کر 9 سال کی ایج تک اس کے جنڈر کو کنفرم کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے ماں نہ کہ اس کا باپ وہ کوئی موجودہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، ان کو بھی علم نہیں ہوتا پیدائش کے وقت کسی بھی خواجہ سرا کے جسم کے اوپر یا مرد یا بچی کے جسم کے اوپر کوئی دھبا یا کوئی نشانی موجود نہیں ہوتی۔ جنڈر ہمیشہ زبان سے گونگا بھی جنڈر ہو سکتا ہے، کانوں سے ڈورا بھی جنڈر ہو سکتا ہے، اور آنکھوں سے نبینا ہو سکتا ہے، ٹانگوں سے مزور ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں ہوں یہاں۔ اسی طرح کے جنڈر کو یعنی کہ بہت ساری دنیا ایپسیٹ کرتی ہیں، اور ہمارا ملک یعنی کہ ویسے ہی یعنی کہ یہاں دوڑے لگے ہوئے نمبر 1 کی، یہاں اصلی اور نقلی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک جیسے کہ کہتے ہیں نا صنف کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور جنس وہ چیز ہے جیسے کہ آپ ہیں، جنس وہ چیز ہے جیسے کہ ایک مکمل عورت ہے۔ اسی طرح یعنی کہ ٹرانسجنڈر بھی جن کے اندر روح موجود ہوتی ہے انہی کو ٹرانسجنڈر کہا گیا۔ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ ہمیشہ سچ جو ہوتا ہے اس کی پاور بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری یعنی کہ حکمت بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ انسان کو وہ بولنا چاہیے جو حقیقت دنیا کو سامنے آنی چاہیے۔ یہ آنکھوں کے پر پردہ جو ہے اس کو ہٹانا چاہیے، سوچنا چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی کتنی معذور اولاد، اگر خواجہ سراؤں کو خواجہ سرا نظر آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، تو میرا بھی سوال اس عوام سے، ان لوگوں سے ہے،
یعنی کہ ایک بچہ جب معذور ہو جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں اسے لے کر جاتے؟ آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، ٹانگوں سے معذور ہوتا ہے، تو اس سے ماں باپ کیوں نہیں نکالتے؟ وہ کیوں نہیں چلا جاتا؟ یہ غلط چیز ہے، غلط کہانیاں لوگوں کے کانوں تک، دماغ تک بٹھائی جاتی ہیں، اور ٹرانسجینڈر جو ہوتا ہے وہ خود چلا جاتا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر، کیونکہ وہ اسے گھر میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، وہ عزت نہیں ملتی، وہ خوشی نہیں ملتی، ہر وقت اس کو یعنی کہ پریشانی کے عالم میں رہنا پڑتا ہے، پریشر میں رہنا پڑتا ہے، اور ماں باپ بہن بھائی ہر وقت اس کو پریشر میں رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے اپنی کمیونٹی کے پاس چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا غلط ہے، لوگ کہتے ہیں یعنی کہ خواجہ سراں خود لے جاتے ہیں، ایسی چیز بات درست ہے، مگر یہاں کہیں نہ کہیں چھوٹی غلطی نہیں، بڑے پیمانے کی بڑی غلطی جس کو آپ سمجھ لیں ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی وہ کس طرح کی غلطی ہوتی ہے؟ جب ماں باپ ہی اپنی اولاد کو اپسیٹ کرنے سے یا آنر کرنے سے گریز کریں گے تو وہاں یعنی کہ ایسی اولاد سے تمام مستقبل، تمام اس کا کریئر جتنا بھی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے چھینا جاتا ہے۔ صحت اس کی چھینی جاتی ہے، چھت اس کا چھینا جاتا ہے، تعلیم اس کی چھینی جاتی ہے، تمام مستقبل جتنا بھی ہے وہ سارا تباہ ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے۔ اگر وہ ایک بیٹی ایک بیٹے کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اسے آرمی کا چیف آرمی بنا دیتے ہیں، SHO بنا دیتے ہیں، پائلٹ بنا دیتے ہیں، یا کوئی ایسا بڑا عہدیداران بنا دیتے ہیں، بیٹی کو بھی ایک وکیل بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، پائلٹ بنا دیتے ہیں، پھر اس طرح ایسی اولاد کو بھی وہ ان کو چاہیے گلے لگائیں۔ کیوں 3 آپشن دیے ماں باپ نے؟ یا سیکس کرو تو یا بھیک مانگو یا ڈانس کرو، یہ تحفہ دیا ہوا ماں باپ کا ہے۔ میں تو بہت زیادہ یعنی کہ اس ماں باپ کے اوپر میں نے کمپینیں کی ہیں، بہت ساری میں نے آگاہی دی ہے، اویئرنیس دی ہے، یعنی کہ اس چیز کو چینج کرنا صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آئندہ کے بعد جو بچے آگے اس دنیا میں جو بڑے ہو چکے ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں، تو وہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں، تو وہ تو اپنا گزر بسر کر لیں گے، مگر آنے والے ینگ جنریشن جتنے ہیں ان ماں باپ کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی اس طرح کی اولاد کو زیادہ ترجیح دیں، اسے پڑھائیں لکھائیں، انسان بنائیں، اسے ایک اچھا پاکستانی شہری۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی، جو میرے اپنے ادارے ہیں، جن اداروں سے میں اٹیچ ہو کر کام کر رہی ہوں، میری پوری ٹیم انڈس ہوم کی ٹرانسلائز کی، اور اس میں ہمارا کردار یہی ہے یعنی کہ ہم ان کی بیگر چھڑائیں۔ بیگنگ جو کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے شٹر روم کھولنے کا اعلان کیا ہے، ان کو سکل سکھانے کا اعلان کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے، بیت المال سے بھی کیا ہے، ہمیں سلائی مشینیں چاہیے، جس میں ہم ایک سلائی سینٹر کھولیں گے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں، ہم صرف ان کو سکل کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی تعلیم ان کو وہ شعور دے گی، یعنی کہ یہ کم سے کم اچھے چھوٹے اور بڑے کی تعظیم کو، احترام کو وہ سمجھ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ ان کا ذہن جس طرح کا ہوگا یعنی کہ وہ بزنس کی طرف آئے گا۔ آج یعنی کہ جب سے ہم نے یہ ویلفیئر شروع کیا ہے، بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈر ہیں جن کو ہم بزنس کی طرف لا چکے ہیں، اور وہ مزید یہ بزنس اپنا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں عوام کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کسی شاپ میں یا گھر میں کوکنگ کے لیے یا صفائیوں کے لیے، کپڑے پریس کرنے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے اگر آپ کو کسی ٹرانسجینڈر کی ضرورت پڑے، آپ اس کو ڈراپ کریں، اپنے گھر میں کام میں رکھیں، تاکہ یعنی کہ معاشرہ اسی طریقے سے بدلے گا جیسے آپ کی سوچ بدلے گی۔ سوچ کو بدلانا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو بزنس دینا، اگر اسے برائی سے روکنا ہے تو اس کو اس طریقے سے مدد کرو، اسے روڈ پہ، اسے سڑک پہ، اسے گلی میں یا کسی مارکیٹ پہ کھڑے ہو کر اس کا گروان پکڑ کے یہ نہ کہیں تم کیوں مانگ رہے ہو، تم ہٹے کٹے ہو، تم نوکری کیوں نہیں کر رہے ہو، تم یہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اس بات کے بدلے آپ اس کی ہیلپ کریں۔ اگر آپ برائی کے لیے ہزاروں روپے اس کے اوپر لٹاتے ہیں، اس کی اچھائی کے لیے آپ 2-4 ہزار روپے نہیں لٹا سکتے۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری پاکستان کی عوام صرف انگلیاں اٹھا سکتی ہیں، کر کچھ نہیں سکتی۔ میرے ذہن میں اس طرح آیا، میرے اندر جذبہ تھا، مجھے شوق تھا، اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں
یا کسی کے آگے کٹپتلی کی طرح ناچوں، یا میں اپنا جسم کسی کے آگے بیچوں۔ میرے اندر الحمدللہ قربان جاؤں ان دونوں ہستیوں سے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، پردہ کر چکے ہیں۔ ان کی تربیت اچھی تھی، انہوں نے مجھے اپسیٹ کیا، گلے لگایا، وہ مقام دیا، وہ عزت دی۔ میرے باپ باپ نے مجھے عزت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رہنمائی کر دی۔ میں نے بھی کبھی بھی ان کی کسی بھی چیز کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی وقت گزارا آج دن تک بڑی لوگوں نے رسپیکٹ بھی کی ہے، عزت بھی کی ہے۔ جو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کر دیا۔ انڈس ہوم کا کام جو تھا، یعنی کہ اولڈ، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا خواجہ سرا، ان کو شٹر روم دینا، ان کو دوائیں جو ہیں وہ ان کی سروس دینی، بیمار ہو جائے اسپیٹل لے جانا، گھر میں ان کی ٹریٹمنٹ کرنا، ان کے لیے نوکر چاکر رکھنا، ان کے خیال رکھنا، یعنی کہ جیسے کہ ایک شٹر روم میں پوری، یعنی کہ ان کو سیکورٹی دینا۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ شادیاں کروانا لوگوں کی، اسپیٹل بنانا اور تعلیم دلانا، صفائی کا کام کروانا، بہت سارے ایسے ویلفیئر کے کام ہیں انڈس ہوم کے۔ وہ ٹرانسلائز کے وہ کام ہیں یعنی کہ خواجہ سراؤں کی صحت کے لیے، خواجہ سراؤں کی خوشحالی کے لیے، خواجہ سراؤں کی ترقی کے لیے، خواجہ سراؤں کی تعلیم دینی اور دنیا کی تعلیم کے لیے، خواجہ سراؤں کے ایکٹ پاس ہونے کے بعد جتنے بھی یعنی کہ 2% جو کوٹا ملا اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام ہم اس وقت جو کر رہے ہیں، سن 2018 میں جو ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس میں واضح طور پہ یعنی کہ لکھا گیا تھا، جب سے پاکستان 77 سال ہوئے بنے ہیں تو ہر قانون میں لکھا ہے انسانیت کا خریدہ فروخت جو ہے وہ ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے۔ اور میرے ادارے نے اور خود میں نے اس چیز پہ سٹینڈ لیا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلا میں ٹرانسجنڈر ہوں جس نے اتنی بڑی ایک بہادری سے ایک ایشو اٹھایا، جس میں خواجہ سراں اپنے چیلوں کو خواجہ سراں کے آگے ہی سیل کرتے تھے۔ 50 لاکھ سے لے کر 50,000 تک، 50,000 سے لے کر 50 لاکھ تک اتنی ان کی یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے آگے سیل کر دیتے ہیں۔ ایک اس چیز کو میں نے آگے گورنمنٹ تک اس چیز کو آواز کو اٹھایا، اور دوسرا یعنی کہ پر منتھ جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ علاقہ میرا ہے، یہاں سے اگر تم بیگنگ کرو گے تو مجھے اتنے 10,000 روپیہ پر منتھ دینا ہے، اس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں۔ اور یہ ٹرانسجنڈر یا خواجہ سراں جو آئز کے نشے میں ہیں اس کے اوپر کر رہی ہوں، جوا جو کھیلتے ہیں اس کے اوپر کر رہی ہوں، ہم جن پرستی کا جو کام کوئی کر رہا ہے اس کے اوپر بھی میں کام کر رہی ہوں، تاکہ یہ چیزیں ان لیگل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر نہ ہی تو ہمارا ملک اجازت دیتا ہے، نہ ہی تو ہمارا دین اجازت دیتا ہے، تو نہ ہی ہمارا پاکستان اس چیز کا آپ کو جواب دوں گا۔ آپ نے ایک سوال یعنی کہ ناظرین کو بتا دیا تھا، خواجہ سراں کی جو بات تھی، جس طریقے سے قانون میں ہر چیز کا ایک قوانین بنی ہوئی ہے، اس قوانین کے حساب سے ساری تمام چیزیں ہینڈل کی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے جعلی پیپر بنا کر وہ کہتے ہیں یہ علاقہ میرا ہے، یہ علاقہ میرا نہیں، یہ کرائم ہے، اس کو تو ختم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک گروہ مافیا کے ذریعے یعنی کہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہ کس قانون کے مطابق یہ وصول کیا جاتا ہے؟ اب میں آتی ہوں یعنی کہ اس طریقے سے یعنی کہ آپ اس چیز کو آگے کیسے لے کر چلیں۔ میرا ایک ہی سوال کا کروڑوں لوگوں کو جواب ہوتا ہے، یہ میری نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میری نیت ایسی تھی تو اللہ نے میری مدد کی۔ کچھ چند لوگ میرے چاہنے والے ہیں، چند لوگ سجن پیارے ہیں، جو جیسا میں کہتی ہوں میرے ساتھ، می ہو، برسات ہو، دھوپ ہو یا گرمی ہو، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ کام کرنا ہے، کہتے ہیں بسم اللہ۔ نیک کام کرنے کے لیے کوئی آپ کرے، دوسرا کرے، تیسرا کرے، ہر ایسے بھی اس ملک کے اندر موجود مخلوق ہے جو فرشتے کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ میں نے کوئی پراپرٹیاں بیچی، کوئی اپنے جانور بیچے، کوئی اپنا زیور بیچا، یہ لوگوں کو بھی علم ہے، یعنی کہ میری کمیونٹی کو بھی پتہ ہے، یعنی کہ شروع سے میں یعنی کہ میں کس حالات میں تھی اور کیسی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نام کا جب بھی اکاؤنٹ کھولتا ہے، کوئی بھی کھول لے، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی ہیں۔ کبھی کبھار یعنی کہ میں بہت شکوہ بھی کرتی ہوں، ابھی بھی کرتی ہوں،
اور آگے بھی کرتی رہوں گی. میری لڑائی میرے خدا سے. اگر میرے خدا نے مجھے ایسا بنایا, ایک عورت کو عورت بنایا, ایک مرد کو مرد بنایا, مجھے ادھورا بنا کر ہو سکتا ہے میرے خدا کو یہی چیز پسند آئی ہو, یعنی کہ میں اسی طرح کے لوگوں کے دکھوں کو, لوگوں کی تکلیفوں کو, لوگوں کی مصیبتوں کو سمیٹ کر آسانیاں میں. ہمیشہ لوگ نا اپنے بیک گراؤنڈ سے, اپنے ماضی سے شرماتے ہیں. جب میں ایبٹ آباد میں تھی اپنے گاؤں میں نے ایک مسجد رکھی تھی, اس کی خادم گیری میں نے کی. گاؤں میں بلائی علاقوں میں, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے, یعنی کہ بارشی جو پانی ہوتے ہیں وہاں سے نظام چلایا جاتا ہے. چشمے کا پانی جو ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. پوری رات یعنی کہ میں بیٹھ کر پانی کی راکھی کر کے, پھر پانی جب ٹینکی آدھی ہو جاتی تھی, پھر وہ سر میں ٹین سمجھ لیں یا پتیلا سمجھ لیں, جو کوئی بھی ایسا برتن تھا, اور گدے کے اوپر مٹ رکھ کر پانی بھر کے یعنی کہ میں مسجد میں ڈالتی تھی. مسجد کی 11 سال میں نے خادم گیری کی. وہاں سے فصلانہ لگے, وظیفہ لگا, سارا کچھ کیا. پھر اس کے بعد میں نے بکریاں رکھی, پھر میں ٹیکسٹائل مل میں گئی. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. بلادری اور کاش بھی ایسی گجروں والی تھی, گجر ہوں, اور بیسیں رکھی. بیسوں میں رکھتے ہوئے یعنی کہ اچانک میرے دماغ میں یہ چیز آئے گی, یعنی کہ یہ لوگ میرے جیسے ہیں, میں ان جیسی ہوں, میں ان کی آواز بنوں. ان پڑھ تھی, پڑھی لکھی نہیں تھی, اور میرے اللہ تعالیٰ نے میری اس چیز کو قبول کیا, اور میں آج ان کی آواز ہوں. اور یہ بات وہ پہلے, سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹنگ میں یہ بات کی ہے, صرف پاکستان کے اندر نہیں, پوری دنیا اس وقت مجھے جانتی, پوری دنیا جانتی. کسی شہر میں, کسی ملک میں بھی کوئی بھی اگر بات ہو تو کہتے ہیں ہاں جی پاکستان میں سبا گل ایسا کام کر. سب سے پہلے تو یہ کہوں گی یعنی کہ میری اندا سوم کی ٹرانسلائز کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. ویب سائٹ پہ تمام جتنے میرے کام ہیں وہاں موجود ہیں. اور یہ آج یا کل دوبارہ ایک نئی نیوز چل کر آئے گی. وہ نیوز جب چلے گی, ٹی ویوں پہ چلے گی, یوٹیوب پہ چلے گی, انسٹاگرام میں, ٹویٹر میں, ہر جگہ گروپوں میں وہ چیز شو ہوتی ہے, ساری دنیا وہ دیکھ لے گی. اور یہ میرا جو مین مقصد تھا, میرا مشن یہ تھا, یعنی کہ یہ ہمارے لوگوں سے یہ گندے کام اور بیگنگ چھڑا کر ان لوگوں کو کام کی طرف لانا, یہ ایک میرا مشن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس میرے مشن کو کامیاب کیا. اور اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر کے لوگ, وہ میرے ساتھ یعنی کہ انتہا قسم کے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. کیونکہ کئی لوگوں کے پیٹوں کو تالا لگا ہے, کئی لوگوں کے ڈیروں کو تالا لگا ہے, کئی لوگوں کی سوچوں کو تالا لگ گیا ہے اس چیز میں, یعنی کہ یہ کر کیا رہی ہے. تو میرا مقصد یہی ہے, جس طرح عام نارمل طریقے سے ایک مرد ایک عورت اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی. اگر ایک چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی دی ہے تو کروڑوں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی تو دی ہیں انسان کو. ایک چیز جو وہ چیز کی بات کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے تو ہم مانگیں گے تو ہم اپنا جسم بیچیں گے یا ہم ڈانس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو انگاز جتنے بھی ہیں وہ برابر طریقے سے برابر مکمل ہیں. تو پھر ہم محنت کیوں نہیں کر سکتے, ہم کپڑے کیوں نہیں سلائی کر سکتے, ہم سلون پہ کام کیوں نہیں کر سکتے, ہم اور کوئی کام ایسا کیوں نہیں کر سکتے, کوٹاپے میں بیٹھ کر ہم کھانا بنا سکتے ہیں, کوکنگ کر سکتے ہیں, اسٹال لگا سکتے ہیں, کپڑے کی دکان میں بنا سکتے ہیں, میک اپ کا سامان بیچ سکتے ہیں, ماڈرن شو کر سکتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں ماڈرن شو سے مجھے بات یاد آ گئی, میں نے بہت بڑی ایک کمپین چلائی ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے نا ریٹرن میں یعنی کہ دھمکیوں کا جواب دیا. مرد حضرات, ہمارے پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر تو ایک لو طبقہ ہے, وہ تھرڈ جنڈر طبقہ ضرور ہے, مگر اب وہ تھرڈ جنڈر بھی نہیں رہا اور لو بھی نہیں رہا. الحمدللہ اب وہ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں, اتنی پاور آ چکی ہے. مگر میرے پاکستان کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ تھرڈ بن چکے ہیں, زیرو بن چکے ہیں, جو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ نہیں کر سکتے. یہاں سے یعنی کہ فری اکوش لے کر جاتے ہیں دبئی جا کر, یعنی کہ ان سے ماڈرن شو کی بجائے ان کا جسم بیچتے ہیں. کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟
یا ہر دوسری گلی میں یعنی کہ ایک عورت طوائف بن کر بیٹھی ہوئی ہے. وہ کیوں بیٹھی ہے؟ اسے کیا مجبوری ہے؟ اس میں کیوں نہیں کام ہو رہا؟ اس کے اوپر تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے اوپر لیگل طریقے سے کام کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں ایسا کام کر رہی ہے؟ اگر وہ ایک عورت کرے، ایک مرد کرے، وہ تو ہوتا ہے ثواب. اگر میرا خواجہ السلام میرا ٹرانسجنڈر کرے، وہ ہوتا ہے گناہ. اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں تاکہ میری پبلک جو عوام مجھے دیکھ رہی ہے اس چیز پہ ذرا غور کریں. اگر آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے. اگر آپ کسی طوائف کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کسی چکلے پہ چلے جاتے ہیں، آپ کسی ٹرانسجنڈر کے پاس جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ صحت مند رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گے. کیونکہ ہر یوز کی ہوئی چیز ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اسے ہمیشہ گندی نالی میں پھینکا جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو ختم کر کے ہر انسان کو ایک دین کی طرف لے کر آئیں، ایک تعلیم کی طرف لے کر آئیں، ایک سکل کی طرف لے کر آئیں، تاکہ پتہ چلے پاکستان میں کوئی ایسے بھی مخلوق پیدا ہوئی ہے ان کو ایک عزت، ایک رسپیکٹ دے رہی ہے. میں کسی سے عزت نہیں مانگتی. آج دن تک میں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں نے کسی کو نہیں کہا مجھے آپ عزت دیں. عزت تو میرا رب دینے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اگر عزت مجھے ملے گی تو میرے کام کی وجہ سے مجھے ملے گی. اگر میں بھی اسی طریقے سے کسی چکلے میں جا کر بیٹھ جاؤں، کسی ایسی گندی سوسائٹی میں جا کر بیٹھ جاؤں، تو میرے چاہنے والے دیکھ کر مجھے رسپیکٹ دیں گے؟ میرے منہ پہ تو جوتے ماریں گے لوگ. اس لیے ہر چمکنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ستارہ نہیں ہوتی. ستارہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو دنیا میں چمکنا شروع. غریب لوگوں کی بات، غریب کوئی بھی نہیں ہے. غریب تو وہ انسان ہے جس کے پاس اعمال نہیں ہے. اور میں جو کام جو بیگنگ چھڑانا چاہتی ہوں صرف وہ ٹرانسجنڈر سے. اور مطلب کتنے 30 سے 35 جو ہمارے لوگ تھے، یعنی کہ جن کو میں نے 10,000 سے لے کر 1 لاکھ تک یعنی کہ پیمنٹ دے کر اور ان سے یہ کہا یعنی کہ آپ یہ سامان لا کر بیچیں. اور بڑی ایسی خوشی سے خواتین جو ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بڑی خوش ہوتی ہیں، بڑے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا طبقہ جو بیک کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا، آج وہ اگر وہ 50 کی چیز ہے تو میں کھلے لفظوں میں کہتی ہوں وہ 300 میں وہ چیز ان سے خرید لیتے ہیں. ٹرانس بھی خوش ہیں اور لوگ بھی خوش ہیں. اور یہی ہوتی ہے رسپیکٹ، یہی ہوتی ہے. ویلفیئر کا کام کیا ہے صرف پنڈی اسلام آباد کے اندر نہیں کیا، ہر حال پاکستان میں کیے. اور میرا ادارہ پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے ہری پور کے شہر کے اندر حویلیاں، ایبٹ آباد، منصیرہ، بالاکوٹ، ہنزا تک، گلاگیت تک، اور یہاں سے کراچی، کوٹا، بلوچستان تک لوگوں کی بچیوں کی شادی کروائی. یہاں تو ہم فرنیچر دیتے ہیں لوگوں کو، مگر دور دراز جہاں بھی ہوتا ہے یعنی کہ اسی حساب سے جیسے ہم نے نزدیک جس کو فرنیچر دیا اتنی پیمنٹ ہم ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور اپنے خواجہ سراؤں کے لیے یہ میرا ایک میسج ہے، آپ کے چینل کی توسط جائے اور یہ جہاں جہاں تک یہ میرا میسج پہنچے، میرا نمبر بھی آپ، میرا کانٹیکٹ بھی اپنے اس چینل کے ذریعے لوگوں کو دے دینا. اور میں کہتی ہوں یعنی کہ جو میرے ٹرانسجنڈر اپنے گروہوں سے تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، یا وہ ٹیکس پے نہیں کر سکتے، یا وہ اپنی جسم کی قیمتیں نہیں لگوا سکتے، یا خریدا فروخت سے تکلیف میں ہیں، اور یہ پاکستان ہے، یہ میرا آزاد ملک ہے. یہاں خان صاحب نے بھی یعنی کہ آج دن تک 4 سال سے پاکستان میں ہم دمنی مچائی ہوئی ہے، یعنی کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. ان لوگوں سے بھی میرا یہی سوال ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک مرد و عورت کو تو آزادی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی دے دی تھی. اور یعنی کہ جو لوگ چاہے کسی کی بھی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، آزادی تو ان کو چاہیے. جیسے کہ میری کمیونٹی، جیسے کہ میرے لوگ، جیسے کہ میں ایک غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، تو اس آزادی سے نکالنے کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کی مدد ہمیں چاہیے، تاکہ ہم ایک آزادی سے زندگی گزار کے اور ہم نیک کام کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، کلمہ اپنا سیدھا کریں، نماز کا سجدہ سیدھا کریں، تاکہ ایسے گروہوں کے پاس ہمیں نہیں رہنا چاہیے جو ہمیں 3 آپشن کے علاوہ 4تھا آپشن ہی نہ دیں. اور میں سب کو چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں ان سب کو آزاد کروا دوں. اچھا، آپ اپنا ایک تو نمبر خود بتائیں ان کو، ہم بھی اس میں پٹی میں بھی چلا دیں گے، لیکن چونکہ کچھ لوگ ابھی لائیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو لیے آپ اپنا نمبر اور واٹس ایپ نمبر جو ہے ان کے ساتھ شیئر کریں.
میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0345 20 72 407. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. میں واٹس ایپ پہ ہی میسج کا جواب دیتی ہوں, اور کال میں زیادہ بزی ہوتی ہوں, کال نہیں اٹھا سکتی. اگر یہاں کوئی زیادہ مصیبت میں ہو, میرا ٹرانسجینڈر ہو یا کوئی بھی بندہ ہو, میں کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں. یہ میری زندگی ہے نا, میری زندگی, یہ میرا رائٹ ہے. اگر میں اپنی رائٹ کے لیے خود آواز بلند نہیں کروں گی تو میرے ماں باپ کوئی بھی میری جگہ پہ آ کر میرا انصاف نہیں کروا سکتے. اگر میں بکری ہوں تو میں اپنی آواز کو بلند کروں گی. اگر میری زندگی, میری جان کی, میری جسم کی قیمت لگ رہی ہے تو میں وہاں اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں. میرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے, میں وہاں بھی اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں. رائٹ میرے اندر ہے. جیسے کہ میں ہاتھ کو ماری ہوں, اگر ہاتھ میں نہ چلاؤں تو میں معذور نہ چلاؤں گی. جیسے کہ میری زبان ہے, میں نہ چلاؤں تو میں اپنے آپ کو گنگا محسوس کروں گی. کان اللہ تعالیٰ نے دیے سننے کے لیے, زبان بولنے کے لیے, ناک سانس لینے کے لیے, آنکھیں دیکھنے کے لیے. آنکھوں کے اوپر پٹی رکھو, آپ کس کو دیکھ پاؤ گے؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اندر رائٹ ہے. آپ اپنے رائٹ کو فالو کرو اور انشاءاللہ دنیا کے خوش ترین انسان آپ بنو گے جب اپنے رائٹ پہ خود آواز کو بلند کرو. جی ناظرین, آپ نے آج دیکھا کہ ہمارے ساتھ صبا گل صبا ہمارے پروگرام ہم بنے گے آپ کی آواز میں موجود تھے. درویش نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے میں سید الطاف حسین وارثی صبا گل صبا کو یہ یقین دلاتا ہوں, یہ تہیہ کرتے ہیں ہم کہ ہم ان کے نیکی کے تمام کاموں میں میں اور میری ٹیم جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. جب کبھی بھی ان کو ہماری ضرورت پیش آئے, ان کو اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت پیش آئے, ان کا کوئی فنکشن ہو, ان کو کوئی ہلکی پھلکی سی ٹیکنیکلی مدد کی ضرورت پڑے, تو ہم سے جو ہو سکا وہ ہم یہاں کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوں گے, ضرور شامل ہوں گے. اور آپ بھی ہمارا جو یہ چینل ہے درویش نیوز, اس کو انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ لائک بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے. اور پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے, آپ کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, تو یہ آپ کا بھائی, آپ کا خادم سید الطاف حسین وارثی جو ہے یہ موجود ہے. آپ مجھے کال کیجئے, میں آپ جہاں بھی ہوں گے میں وہاں پہ پہنچنے کی اور آپ کی آواز بننے کی کوشش کروں گا. میرا نمبر آپ اپنے پاس نوٹ کریں, 0314 5555, 4 دفعہ 5 ہے, اور پھر اس کے بعد ہے 478. آپ مجھے ایک کال کیجئے, میں صرف ایک کال کے فاصلے پہ ہوں. یا مجھے آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ وائس میسج چھوڑ دیں. کبھی کبھی بندہ بزی ہوتا ہے, بائک پہ ہوتا ہے, کسی فنکشن میں ہوتا ہے. ابھی جس طرح میں انٹرویو میں ہوں تو میں آپ کی کال جو ہے وہ پک نہیں کر سکوں گا, یہ سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے, تو آپ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ چھوڑ دیں. واٹس ایپ والا میرا نمبر ہے جو ہے وہ آپ نوٹ کریں, 0314 50, وہاں پہ 4 دفعہ 5 تھا, یہاں پہ 4 دفعہ 8 ہے, 8880 508880 میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے جی. اس پہ آپ مطلب ہے کہ مجھے میسج چھوڑ سکتے ہیں اور ہم آپ کی آواز بننے کی کوشش کریں گے. یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کروڑوں لوگ ہیں, بیوروکریسی کے پاس اور سیاستدانوں کے پاس ان گنت پیسے ہیں جو پاکستان میں کے بینکوں میں رکھے نہیں جا سکتے, دیگر ممالک میں رکھے ہوئے ہیں, باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. تو کیا ان لوگوں کے اندر یہ شمع, یہ جذبہ روشن کرنے کی ضرورت ہے, دوسروں کا احساس کرنے کی, ان کے کام آنے کی؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صرف سیاستدان, بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ جن کے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ صرف یہ تہیہ کر لیں کہ وہ اپنے ارد گرد موجود 10 فیملیز کو سپورٹ کریں گے, تو میرا خیال ہے وہ بھی آسانی سے کر لیں گے, اور ان کا وہ پیسہ بھی جو ہے جائز ہو جائے گا. کہ نہیں ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن ان کا وہ جو فعل ہے اس کو دیکھتے ہوئے بے شمار جو ہے لوگ زندگی کے اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. اس کے لیے ان کو صبا گل صبا سے انپریشن لینی چاہیے کہ یہ ایک ٹرانسجنڈر ہو کے, ایک کمزور جینڈر ہو کے, ایک وہ فرد ہو کے معاشرے کا جس کو ہم کبھی کسی کھاتے میں نہیں لاتے, کسی شمارے میں نہیں لاتے. جسمانی طور پہ ہم انہیں
جو ہے وہ کسی کام کا نہیں سمجھتے, اتنا مضبوط نہیں سمجھتے, ناچ گانے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا, ہم یہ نہیں سمجھتے, ذہنی طور پہ یہ ڈل ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اگر یہ اتنا کام کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے تو میرا خیال ہے باقی سب لوگ جو اتنے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں, بیوروکریسی میں اور پاکستان کی مطلب حکمرانوں میں شامل ہیں, تو کیا ان کا ذہن اس طرف نہیں آ سکتا؟ ان کو بھی ان سے انسپریشن لے کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, درویش نیوز کی ٹیم اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ آپ کی آواز بننے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں. ہم بنیں گے آپ کی آواز درویش نیوز ٹی وی ہری پور کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.